ڈاکٹر صاحب یہ پریگنینسی جب ہو جاتی ہے تو یہ رجحان ہوتا ہے بھئی خالص گھیو کھاؤ، اور پھر بعد میں جب زچگی ہو جاتی ہے، پیریم کا پیریڈ ہوتا ہے، زچگی کے بعد کا جو پیریڈ ہوتا ہے 30-40 ڈیز، ان میں بھی کہتے ہیں چنگی صحت واپس بڑھاؤ، دودھ پیو، دہی کھاؤ، گھیو کھاؤ، خالص گھیو کھاؤ، بلکہ ڈیک لا کے پیو، یعنی کہ جسٹ ٹو سے دیٹ اب تو لڑکیاں کہیں پیتی بھی نہیں، اور پہلے بھی کئی لڑکیاں دودھ نہیں پیتی عام زندگی میں. تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایکٹیو لائف سٹائل ہے جس میں کتنی واک کریں، کتنی ایکسرسائز کریں، اور کیا ڈیورنگ پریگنینسی مجھے یاد پڑتا ہے کچھ کلاسز ہوتی تھیں، لماس کلاسز یا اس قسم کی کلاسز، تاکہ اور لڑکیاں جو ہیں جو پریگننٹ بھی ہیں خواتین، ان کا ایک ایکٹیو لائف سٹائل ہو، ان کو زچگی میں بھی آسانی ہو اور ان کو حمل میں بھی آسانی ہو. ریکمینڈڈ یہ کہ 30 منٹس واک تو ڈیلی کریں، 60 منٹس تک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں لوگ یہ ہوتا ہے کہ اگر فیمیل پریگننٹ ہو گئی ہے اور اس کی فرسٹ پریگننسی، وہ کہتے ہیں سیڑھیاں بھی نہیں چلنا. اچھا، ٹھیک ہے جی. وہ تو کوئی کانٹرا انڈیکیشن ہو، گائنیکالوجسٹ کہے. عام روٹین میں بھی لوگ بڑے اپریہینسو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آرام سے بیٹھو، کھانا ٹیبل. تو نارمل لائف سٹائل ہونا چاہیے. امیریکن جو ایک ٹینس پلیئر تھی لنزن ڈیونپورٹ، شی پلیڈ یو ایس اوپن فائنل وین شی واز پریگننٹ. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ بیکاز شی واز سو ایکٹیو. ٹھیک ہے. وہ پلیئرس ہی آپ بہت ساری دیکھیں فیمیلز سوئمنگ کرتی ہیں، تیراکی کے مقابلوں میں لیتی ہیں، دے آر ہیونگ کیرنگ اے پریگنینسی. تو سوئمنگ سے پریگنینسی پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس سے مسل ڈائلیشن ہوتی ہے، بلکہ اٹ ہیلپ فل ان دا نارمل ڈیلیوری، اسٹڈیز کے اندر آیا. تو اس لیے ایکٹیویٹی لیول، ہاں آپ ہیلدی ڈائٹ لیں اگر آپ پروٹین لینا ہے، لیکن اتنا ہی ایکٹیو بھی رہنا ہے. آپ نے لیٹے نہیں رہنا. مطلب اگر آپ نے پرانے زمانے میں تو آپ دیکھیں گے عورتیں اس لیے بھی زیادہ ایکٹیو ہوتی تھی کہ لوگوں کے بچوں کی شرح زیادہ ہوتی تھی. دے آر کنٹینیوسلی ورکنگ. جب صبح سے اٹھتی ہیں، پہلے جو بچے تھے ان کا خیال رکھنا ہوتا، ان کا خیال رکھنا. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بیڈ بچے 1-2 ہوتے ہیں. ہاں. پھر اس کے بعد صبح جو ہے وہ مارننگ ٹی بیڈ پہ، رات والی ٹی بیڈ پہ. ٹھیک ہے. رات کا کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا، ٹائم پہ ڈائٹ کو نہ لینا، اس کو مینجمنٹ نہ کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہانس کرتی ہیں. اور اسپیشلی جو فاسٹ فوڈس وغیرہ ہیں اور ان کے ساتھ جو ڈرنکس، اسپیشلی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا سر کہ ڈرنکس جو ہیں وہ ان میں بہت ہائی کنٹینٹ آف شوگر ہوتا ہے، ہائی کنٹینٹ. اور یہ جو ہمارے آرٹیفیشیل جوسز، آرٹیفیشیل فلیورڈ تھنگز ہیں، جیسے یہ ہمارے ٹینگز ہیں، یہ دے آر آل کنٹین رچ شوگرس. اور یہ جو شوگرز ہیں یہ وہ والی نہیں ہے کہ یہ ریفائنڈ شوگرز ہوتی ہیں، جو مختلف کیمیکلز بھی ہیں اور وہ سب کچھ ملا کے دیا ہوتا ہے. دے آر ویری ٹاکسک اینڈ ہارمفل ٹو دا باڈی، اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ آپ سلو ہوتے جائیں گے. جیسے شوگر زیادہ ہوگی آپ سلو ہوتے جائیں گے، آپ کی ایکٹیویٹی لیول اتنا ہی کم ہوگا. اور مریض یہ کہتے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میری شوگر ہائی ہے اور مجھ سے ہلا نہیں جاتا، تو میں شوگر کیسے کم کروں. تو جب تک آپ اپنی باڈی کو ہیبٹ نہیں بنائیں گے، اسے عادت نہیں ڈالیں گے، اس کو بتائیں گے نہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں. چینی نہ لیں، میدا نہ لیں، اور مصنوعی چیزیں نہ کھائیں، زیادہ چکنی تلی ہوئی چیزیں ڈیپ فرائیڈ نہ لیں، اور ہیلدی لائف سٹائل رکھیں، ہیلدی ڈائٹ رکھیں، نیند پوری رکھیں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، واک شاک کریں، ایکسرسائز کریں. اب سامنے آ گیا کہ فلاں کو ڈائبٹیز حمل کے دوران نکل آئی ہے، کون سی ادویات ہیں یا کیا آپ کا کیا ہوگا؟ پہلے کوئی لائف سٹائل چینجز کریں گے، کوئی گولیاں دیں گے، انسولین دیں گے؟ اور یاد رہے کہ انسولین کے متعلق یہ بھی خیال ہے کہ یہ ایک دفعہ نشے کی طرح اگر لگ گئی تو پھر یہ چھٹتی نہیں، کافر ٹیکہ لگا ہوا. ہاں. اس پہ یہ کہ ہم انشاءاللہ 1-2 پروگرام اس کے اوپر بھی کریں گے، ہاؤ ٹو مینیج جسٹیشنل ڈائبٹیز. اس کی جو مین سٹے آف تھیراپی ہے وہ تو انسولین ہے اس کے اندر. اور ضروری نہیں کہ ایک چیز کانسیپٹ میں کلیئر کر دوں کہ ضروری نہیں کہ اگر پریگنینسی میں انسولین لگائی ہے تو پریگنینسی کے بعد بھی انسولین جاری رہے گی، ایسا نہیں ہوتا. کافی ساری فیمیلز ہیں وہ انسولین لگاتی ہیں پریگنینسی کے دوران، اور بعد میں ان کو اگر ڈائبٹیز ان کی نہیں ہوتی، ان کی شوگر نارمل رہنی شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر لی تو وہ کوئی دوائی ہے ضرور نہیں. اس کے علاوہ جو دوائی لکھی گئی وہ میٹ فارمن گلوکوفیج جو ہمارے ہاں دی جاتی ہے، لیکن اس کا رول کم ہے، اس سے کم جو ہے وہ شوگر کنٹرول ہوتی ہے. اس کا ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس سے وزن کم ہوتا ہے، جو ہے وہ سیف ہے. اس کے علاوہ ایک اور دوائی ہے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، وہ گلائبیورائڈ ہے. جیسے ہم گیٹرل گلیمی پیرائڈ نہیں لوگوں کو دیتے تھے، ڈائنل ٹائپ اسی گروپ سے ہے وہ، لیکن وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، وہ بھی سیف ہے پریگنینسی کے دوران. تو ماں یا بچے کے اوپر جو فیٹس ہے یا اس کے اوپر کوئی برے اثرات نہیں، کوئی ہارمفل ایسے افیکٹ نہیں، کوئی اسٹڈیز میں نہیں ہے.
وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے ایک آدھا پروگرام کریں گے جس میں ہم بتائیں گے کون سی انسولین سیف ہے, کون سی انسولین نہیں دی جاتی, کس لیے نہیں دی جاتی, اور انسولین کو کیسے ٹائٹریٹ کرنا ہے.